من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزق طوعا وتمتع فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر عبد الله أنصاري عن فاطمة الزهراء عليهم السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل عليه أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض أيام فقال السلام علیکم یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد ببعد ذوبا فقلت له وإذ بالله یا بتاه ذوب فقال له یا فاطمہ انت من کساء الامانی فغیته به وسرته من کساء امانی یا من فغیته به وسرت انظر الیه وإذا غزو الاقاه كان بدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إنك جدك تحت فأقبل حسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تزان لي لأن أدخل معكم تحت الكساء اللهم صل على محمد وقال عليك السلام يا ولديك ويا صاحبي حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء ومن كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليكم يا أمه فقلت عليك السلام يا ولديك يا قرة عين ثمرة فؤادي فقال إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إنك جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتزان لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولديك يا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هؤلاء معك ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تزان لي أن أدخل معكم تحت الكساء اللهم صل على فقال له عليك السلام يا أخي ويا وصاحبي وخلفاتي وصاحبي وصاحب ولديك قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم تحت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تزان لي أن أكون معكم تحت الكساء اللهم صل على محمد
قال عليك السلام يا بنت ويا بزاتي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء فلما اقتلمنا جميعا تحت الكساء وأخاك أبي رسول الله بتعرف الكساء وعماني بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخامساتي وحماتي ولحمي ودم دمي يلهموني ويلهمهم أنا حرز لمن حرزاهم أنا حرب لمن حرباهم وسلم لمن سلماهم وعدو لمن أعداهم محب لمن حباهم إنهم ومني وأنا منهم فجلني صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واجب أنهم رسا وطاهراكم تطهيرا اللهم صل على محمد. وقال عز وجل يا ملائكة يسفاني سماوات بما خلق سمان مضيات وأرض وقمر مزير ولا شمس مزير ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا جلكم محبتكم خمسة لزهم تحت الكساء. فقال منه جبريل يا رب ومن تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال عزهم أهل البيت نبوات مهجور لصلاتهم فاطمة أبوها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبريل يا رب أتزان لي أهبت إلى الأرض يكون معكم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط منه جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله عليم. قال يكرهك السلام يخشاكم وتحيات والإكرام يقول عزته وجلال مما خلق سمان مديات وأرض مديات ولا قمر مزير ولا شمس مزير فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا أجعلكم محبة وقد أذنت لي أن أدخل معكم فهل تزان لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. وقال أبيه إن الله قد أوقع إليكم يقول إنما يرد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وطهراكم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أطمئن جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذين بعثاني بالحق نبي واصطفاني برسالة من مارز وقر قبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفي جميع شيئتنا مهمونا إلا وزنت عليهم رحمة حفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم يتفرقون. فقال علي إذن والله فزنا وخشيتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذين بعثاني بالحق نبي واصطفاني برسالته جميع مارز وقر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيئتنا مهمومنا وفي مهموم إلا وفد الله عمه فلا مغموم إلا كشف الله عمه طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته. فقال الإنسان والله فزنا سعدنا كذلك شيئتنا فازهم وسعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت رفعت السماوات والأرض وبحق علي وأنت المحسن وبحق حسن وأنت القديم إحسان وبحق الأئمة
لتأتي الطحين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرزك طوعا وتمتع فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دنیا کے لبوں پہ ہے صدا سب سے الگ ہے. دنیا کے لبوں پر ہے صدا سب سے الگ ہے. شبیر تیرے روضے کی ضیا سب سے الگ ہے. شبیر تیرے روضے کی ضیا سب سے الگ ہے. ہے اپنی جگہ خانہ کعبہ کا بھی رتبہ. ہے اپنی جگہ خانہ کعبہ کا بھی رتبہ. سچ ہے مگر کرب و بلا سب سے الگ ہے. سچ ہے مگر کرب و بلا سب سے الگ ہے. ہر دشمن حیدر کے لیے روز محشر. ہر دشمن حیدر کے لیے روز محشر. خالق جو سنائے گا سزا وہ سب سے الگ ہے. خالق جو سنائے گا سزا وہ سب سے الگ ہے. آنسو تو بہت بہتے ہیں ہر آنکھ سے لیکن آنسو تو بہت بہتے ہیں ہر آنکھ سے لیکن پر جو آنسو غم شبیر پر جو آنسو اشک عزا میں بہے وہ سب سے الگ ہے. پر جو آنسو اشک عزا میں بہے وہ سب سے الگ ہے. بچتا ہے تو جنت سے چلی آتی ہے زہرا. بچتا ہے تو جنت سے چلی آتی ہے زہرا. اس واسطے یہ فرش ادا سب سے الگ ہے. اس واسطے یہ فرش ادا سب سے الگ ہے. کہتا ہے جسے چادر تطہیر زمانہ. کہتا ہے جسے چادر تطہیر زمانہ. وہ فاطمہ زہرا کی رضا سب سے الگ ہے. وہ فاطمہ زہرا کی رضا سب سے الگ ہے. یوں تو وفادار زمانے میں ہیں ہزاروں. یوں تو وفادار زمانے میں ہیں ہزاروں. عباس کی وفا سب سے الگ ہے. عباس کی دنیا میں وفا سب سے الگ ہے. قاسم نے کہا ذائقہ موت بتا کر. قاسم نے کہا ذائقہ موت بتا کر. دنیا میں شہادت کا مزہ سب سے الگ ہے. دنیا میں شہادت کا مزہ سب سے الگ ہے. سرور کے عزاداروں کو جو زہرا نے دی ہے. سرور کے عزاداروں کو جو زہرا نے دی ہے. وہ ساری دعاؤں میں دعا سب سے الگ ہے. وہ ساری دعاؤں میں دعا سب سے الگ ہے. ملتی ہے تبرک کی جو صورت میں شارب. ملتی ہے جو تبرک کی صورت میں شارب. دنیا میں ہماری وہ غذا سب سے الگ ہے. دنیا میں ہماری وہ غذا سب سے الگ ہے. یہ شعر ہے. دنیا کی ہر زمین سے بہتر ہے کربلا. دنیا کی ہر زمین سے بہتر ہے کربلا. سچائی ہے کہ خلد سے بڑھ کر ہے کربلا. سچائی ہے کہ خلد سے بڑھ کر ہے کربلا. کعبے کی سرزمین یہ کہتی ہے بار بار. کعبے کی سرزمین یہ کہتی ہے بار بار. قطرہ ہوں میں تو سمندر ہے کربلا. قطرہ ہوں میں تو سمندر ہے کربلا. کچھ اس طرح حسین نے تجھ کو بسا لیا. کچھ اس طرح حسین نے تجھ کو بسا لیا. کچھ اس طرح حسین نے تجھ کو بسا لیا. کہتا ہے سب حسین تیرا گھر ہے کربلا. کہتا ہے سب حسین تو گھر ہے کربلا.
انمول تھے جو رتن وہ سب تیرے پاس ہیں، انمول جو رتن وہ سب تیرے پاس ہیں، اصغر ہے تیرے پاس اکبر ہے کربلا، اصغر ہے تیرے پاس اکبر ہے کربلا، سویا ہے تیری گود میں بیٹا بطول کا، سویا ہے تیری گود میں بیٹا بطول کا، کتنا حسین تیرا مقدر ہے کربلا، کتنا حسین تیرا مقدر ہے کربلا، ماتم کے داغ سینے پہ جو دیکھو غور سے، ماتم کے داغ سینے کو جو دیکھو غور سے، ایسا لکھا ہوا ہے دل پہ لگتا ہے کربلا، ایسا لکھا ہوا ہے دل پہ ہے کربلا، معصوم کی طرح طور پہ جانے سے کیا غرض، موسیٰ کی طرح طور سے پہ جانے کی کیا غرض، مومن کا دل جہاں ہے وہیں ہے کربلا، مومن کا دل جہاں ہے وہیں ہے کربلا، باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، ہر تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، شبیہ امام جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، ہر زمیں پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں، شبیہ امام پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کلیجے سے بابا
سنا کھینچتے ہیں شبیہ امام، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابر، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابر، یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں شبیہ امام۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پڑھیں گے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد باز بلند چار مصرے ملاحظہ کریں۔ ہاں خود نہ کریں آپ گوارا رونا، اپنی تو ہے بخشش کا سہارا رونا، رونا ہے اگر جرم تو ہم بھگتیں گے، کیوں آپ کو کھلتا ہے ہمارا رونا۔ ایک درود بھیج دیں مولا۔ ظلم و ستم کی آندھی اب رخ بدل چکی ہے، ہر آہ اب اثر کے سانچے میں ڈھل چکی ہے، سجاد سے یزیدی طاقت دہل چکی ہے، زنجیر کٹ چکی ہے، بیڑی نکل چکی ہے، ہوں گے قفس کے پنچھی سوئے چمن روانہ، یہ کون سی ادا ہے اے گردش زمانہ، قلب اماریوں کے اونٹوں پہ آنے والے، تشہیر ہونے والے، ذلت اٹھانے والے، بیچارگی کے جلوے در در دکھانے والے، خاموش آنسوؤں سے دکھڑا دکھانے والے، کتنے عظیم تر ہے دنیا نے آج جانا، قدموں میں آج ان کے شاہی جھکی ہوئی ہے،
جو کچھ یہ چاہتے ہیں وہ بات ہو رہی ہے، لوٹی ہوئی ہر ایک شے دوبارہ مل گئی ہے، بندے سکینہ کے ہیں، بالی رقیہ کی ہے، کبریٰ کی چوڑیاں ہیں، جوڑا بھی ہے شہانہ، واپس ملا ہے جھولا بانوں کے بے زباں کا، اکبر کے پیرہن کی بو سونگھتی ہے لیلا، فروا کو مل گیا ہے قاسم بنے کا کرتا، سجاد ہیں سنبھالے شبیر کا ماما، کلثوم چومتی ہے مشکیزے کا دہانا، نیزوں پہ کل جو سر تھے گودوں میں آج آئے، افسردہ ہو چکے تھے جو پھول رنگ لائے، ماضی نے یاد کر کے کیا کیا نہ گل کھلائے، ماتم سے قصر کانپے ایوان تھر تھرائے، بھائی کے سر سے لپٹی ہم شیر والے ہانا، لائے گئے تھے کل جو دربار میں کھلے سر، آج ان کی عظمتوں کے قائل ہیں خود ستم گر، لٹکا رہے ہیں پردے خود ہی ہماریوں پر، آج ہے تیرا میں پردہ خود کر رہا ہے لشکر، ہوتی ہے جیت حقی باطل نے آج مانا، تاریخ نے ورق پھر اپنا الٹ دیا ہے، یعنی نظر میں اپنی پھر دشت کربلا ہے، قبریں ہیں بے کسوں کی دکھیوں کا قافلہ ہے، صحرا میں جیسے غم کا قرآن کھلا ہوا ہے، کس کس کو آ رہا ہے شبیر کا گھرانہ، بس دو باندھا رہا، نوشاہ کی لہد سے لپٹی ہوئی ہے پرواں، اکبر کی قبر پا کر غش کھا گئی ہے لیلا، تربت پہ بے زباں کی بانوں ہے سر پہ گریا، کلثوم ڈھونڈتی ہیں ساحل پہ شیر اپنا، زینب نے پا لیا ہے شبیر کا ٹھکانہ، مکتے گبن
کرب و بلا کی گیتی ہے آج محور غم، ہر دل سلگ رہا ہے، ہر ایک آنکھ پر نم، یہ پہلی مجلس، یہ پہلا ماتم، زینب ہے اس کی بانی، ہوگا نہ تابد کم، مومن کا ہے مقدر اب اشک غم بہانا، آنکھیں چھلک اٹھے ہیں جب بھی ریاض سوچا، یوں بھی ہوا یوں بھی کہیں ہوا ہے، 40واں کسی کا صبت رسول اعظم، اور اتنا غم رسیدہ پردیس میں ہو چہلم، سامان ہو مہیا، یہ بے بسی ہے اس کی، احمد ہے جس کا نانا۔ درود بھیج دیں محمد علیہ۔ قبلہ پیش ہونا، باز بلند نعرہ سلوات، ایک نعرہ حیدری، باز بلند نعرہ سلوات۔ سلوات پڑھیں، آگے چل رہے ہیں اور آگے آ جائیے پلیز، ادھر آ جائیے، ادھر سے ادھر کافی جگہ رہتی ہے خالی، وہاں جام ہو جاتا رہتا ہے، آ جائیے آگے، آئیے آگے۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آله أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم
ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صلوات پر حضرات، مسلسل آپ سے گفتگو جاری رہی۔ آج آخری تقریر ہے، کل سے انشاءاللہ نوجوان خطیب اہل بیت عنبر عابدی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ سورہ ہجر کی مشہور اور معروف آیہ مبارکہ ہے، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں اپنے لیے نحنوں کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، جو متکلم مال غیر کہلاتا ہے، وہاں علماء نے ایک سبب، ایک وجہ، ایک علت اس کی یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ نے جو کام کسی کے وسیلے سے انجام دیا، کسی کے ذریعے سے انجام دیا، وہاں اللہ نے اکثر اپنے لیے میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کیا، انا کی جگہ نحنوں کا لفظ استعمال کیا۔ تو کیونکہ اللہ نے نزول قرآن کے لیے جبرائیل کو وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا، لہذا نزول قرآن کے سلسلے میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لفظ اللہ نے نزول کے لیے استعمال کیا، وہی لفظ اللہ نے حفاظت قرآن کے لیے بھی استعمال کیا کہ ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اب یہ بات تو خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب نزول میں کوئی وسیلہ ہے تو حفاظت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ ہو۔ اللہ نے قرآن نازل کیا وسیلے سے اور قرآن کی حفاظت کی وسیلے سے۔ عزیزوں، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ رسول اللہ نے دنیا سے جاتے وقت قرآن کو امت کے حوالے کر دیا کہ وہ جب چاہیں اس قرآن کو جمع کر لیں، اور بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے چلے گئے، اور رسول کے بعد اصحاب رسول نے کوشش کر کے، کاوش کر کے قرآن کو جمع کیا، اور حقیقت میں یہی لوگ محافظان قرآن ہیں۔ عزیزوں، میں کل کی مجلس میں اور اس سے پہلے اس بات کی مکمل وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر پیغمبر کے لیے یہ تصور کیا جائے کہ وہ قرآن کو بکھرا ہوا چھوڑ کے چلے گئے، جمع شدہ حالت میں چھوڑ کے نہیں گئے، تو یہ پیغمبر پر ایک بہت بڑا اعتراض ہوگا کہ اتنا غیر ذمہ داری والا کام کیا کہ اتنی اہم کتاب کو پیغمبر خاطی انسانوں کو ذہنوں پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے۔ لہٰذا ہمارے سامنے دلائل ہیں، ہمارے سامنے اثبات ہیں، ثبوت ہیں اس بات کے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں قرآن کو جمع کرا دیا تھا کتابی صورت میں۔ کل کی مجلس میں اس کی مکمل وضاحت میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں۔ تو عزیزوں، اللہ نے قرآن کی حفاظت بھی کی تو کسی نہ کسی وسیلے سے، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جب نزول میں اللہ نے کسی غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنایا تو حفاظت میں بھی اللہ نے کسی غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنایا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہمارا خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ فاطر میں اس بات کی وضاحت کر دی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا
منتخب کر لیا، ہم نے ان کا استعفیٰ کر لیا، ہم نے ان کو مصطفیٰ قرار دیا اور ہم نے انہیں اپنی کتاب کا وارث قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مصطفیٰ بندے ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، جو منتخب کیے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے۔ تو اب دنیا ہمیں بتائے کہ وہ چنے ہوئے بندے کون ہیں، وہ منتخب کیے ہوئے بندے کون ہیں، وہ مصطفیٰ بندے کون ہیں جن کو اللہ نے چنا۔ بس عزیزوں، یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ اکثر مسلمانوں کے مختلف فرقوں کی طرف سے، مختلف حلقوں کی طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، قرآن خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، شریعت خطرے میں ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ تو کہا کہ مسلمان خطرے میں ہیں، امت خطرے میں ہے، مگر ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اسلام خطرے میں ہے، شریعت خطرے میں ہے، قرآن خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن خطرے میں نہیں آ سکتا، چونکہ وارثان قرآن موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہ نے قرآن کو لا وارث نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے اہل بیت کو قرآن کا وارث بنایا۔ دیکھیں یہاں پر پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، میں خوبصورت سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک ہوتا ہے وارث اور ایک شے ہوتی ہے وراثت، اور جو کسی کو کسی وراثت کا وارث بنائے اسے کہتے ہیں مورث۔ آپ کسی پرانی آبادی میں جائیں جہاں مثلاً سادات کی بستی ہو یا کوئی ایک قبیلہ آباد ہو، تو اکثر مقامات پر کوئی نہ کوئی اس طرح کی قبر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مزار ہوتا ہے جو لے جا کے لوگ دکھاتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے مورث اعلیٰ کی قبر ہے۔ یہ مورث اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مورث وہ ہوتا ہے جو وارث بنانے والا ہوتا ہے، جس کی وراثت ہم تک آتی ہے۔ اگر آپ سمجھ سکیں تو میں ایک بہت خوبصورت جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا اہل بیت کی فضیلت کیا سمجھ سکتی ہے؟ قرآن وراثت ہے، اہل بیت وارث ہیں، اللہ مورث ہے۔ ایک صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ اللہ مورث ہے۔ مورث کیوں مورث ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے انہیں قرآن کا وارث بنایا ہے۔ تو مورث وہی تو ہوا جو وارث بنانے والا ہو۔ تو اللہ نے اہل بیت کو قرآن کا وارث بنایا ہے، تو ہم کیوں نہیں پریشان ہوتے قرآن کے سلسلے میں؟ ابھی آپ نے دیکھا اتنا ہنگامہ ہوا قرآن مجید کے سلسلے میں، لوگ پریشان ہو گئے۔ ہمیں معلوم ہے کوئی قرآن پر اعتراض کر کے خود اپنے لعنتی ہونے کا اعلان تو کر سکتا ہے، لیکن قرآن خطرے میں نہیں آ سکتا۔ آپ کہیں گے کیوں خطرے میں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا وارث موجود ہے، اور اگر قرآن خطرے میں آئے گا تو وارث قرآن پردہ اٹھا کے آ جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور قبلہ اگر آپ غور کریں شروع سے لے کے چلیں تو آپ اس بات پر پہنچیں گے۔ دیکھیے عزیزوں، آج روز اربعین ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس جو ہے وہ خالصتاً سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ لہٰذا کچھ کامن سی باتیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کچھ پہلو ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ساری باتوں سے وہ واقف ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں قبلہ جب بھی اسلام پر کوئی وقت پڑا، جب بھی قرآن پر کوئی وقت پڑا، تو ہمیشہ اہل بیت ہی سامنے آئے۔ اہل بیت کے علاوہ کوئی اور سامنے نہیں آیا، ہمیشہ آل محمد ہی سامنے آئے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزیزوں، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت، میں نے سوچ سمجھ کے یہ جملہ استعمال کیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا اجماع ہے، اس لیے کہ اب تو نہ معلوم کیسے کیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں، تو یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں، احتیاط کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی مسلمانوں کی اکثریت یعنی زیادہ تر مسلمان اس وقت بھی کم سے کم کسی نہ کسی صورت میں یہ بات تو ضرور کہتے ہیں کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسلام بچایا۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو اکثر مسلمان کہتے ہیں۔ دیکھیں کچھ دن پہلے کوئی ذاکر پڑھتا تو وہ یہی کہتا کہ اجماع ہے،
لیکن اب ہم تک آتے آتے ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ اکثر مسلمان یعنی اکثریت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسلام بچایا، امام حسین نے اسلام کا تحفظ کیا، اور لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ اور کیونکہ الحمدللہ ہم شیعہ ہیں اور جو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ خوش ہونا ہماری فطرت میں شامل ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کی تعریف کرتا ہے، اہل بیت کی مدح کرتا ہے تو ہم فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں بھائی دیکھیے، انہوں نے بھی مولا کائنات کے لیے یہ کہا، انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کہا۔ لیکن میں اپنے بچوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی اسٹیج سے یہ بات کہے یا سوشل میڈیا پر یہ بات لکھے یا قلم کے ذریعے یہ بات اس کے سامنے آئے کہ بھائی کربلا میں امام حسین نے اسلام بچایا، تو اس سے یہ ضرور پوچھو کہ یہ امام حسین نے اسلام کس سے بچایا؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہو، بے شک بچایا امام حسین نے۔ دیکھیے آج کی مجلس بہت غور سے سنیے گا، آپ کے کام آئے گی کہ یہ امام حسین نے اسلام کس سے بچایا؟ کس سے بچایا امام حسین نے اسلام؟ کیا امام حسین نے یہودیوں سے اسلام بچایا؟ آقا حسین نے نصرانیوں سے، عیسائیوں سے، کرسچن سے اسلام بچایا؟ کہ نہیں۔ آتش پرستوں سے اسلام بچایا؟ نہیں۔ مشرکین سے اسلام بچایا؟ نہیں۔ کفار سے اسلام بچایا؟ نہیں۔ بت پرستوں سے اسلام بچایا؟ نہیں۔ تو پھر یہ آخر امام حسین نے اسلام کس سے بچایا؟ آپ مجھے بتائیے کس سے اسلام بچایا؟ تو اب لوگ جلدی سے یہ کہہ کے اسٹیج چھوڑ دیتے ہیں کہ آقا حسین نے یزید سے اسلام بچایا۔ کس سے اسلام بچایا؟ کہ آقا حسین نے یزید سے اسلام بچایا۔ ارے بھیا، جب یہ کہہ رہے ہو کہ امام حسین نے یزید سے اسلام بچایا تو پھر ایمانداری کے ساتھ دنیا کو یہ بھی تو بتاؤ کہ حسین کون تھے اور یزید کون تھا؟ سنا خبلا بھائی نے ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد، بتاؤ نا۔ کہ یہ امام حسین کون تھے اور یزید کون تھا؟ امام حسین کس کے بیٹے تھے اور یزید کس کا بیٹا تھا؟ امام حسین کس کے پوتے تھے اور یزید کس کا پوتا تھا؟ میں کہاں لے آیا آپ کو؟ تو جب معلوم کیا جائے گا تو پھر بتانا تو پڑے گا کہ حسین مولا علی کے بیٹے تھے، مولا علی ابو طالب کے بیٹے تھے۔ یزید کون تھا؟ کہ یزید معاویہ کا بیٹا تھا، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ تو بھیا خالی یہ کہہ کے نہ چلے جاؤ کہ حسین نے یزید سے اسلام بچایا، بلکہ بات پوری کہو کہ ابو طالب کے پوتے نے ابو سفیان کے پوتے سے۔ کہنا پڑے گا نہیں؟ ایک صلوات اور پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ اچھا، ایک رخ اس میں اور اس کے بعد ایک خاص بات، اور بہت خاص بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے کہ اس وقت کچھ لوگ صحابیت کی آڑ لے کر یزید کے باپ اور اس کے دادا کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی بالکل وضاحت کر دوں، بچے کی بات سمجھ میں آ جائے۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ بھئی یہ یزید سے امام حسین کا جھگڑا کیا تھا؟ لڑائی کس بات کی تھی؟ کہ یزید آقا حسین سے بیعت مانگ رہا تھا اور امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی۔ تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یزید کس حیثیت سے بیعت مانگ رہا تھا؟ کیوں بیعت مانگ رہا تھا؟ میں نے کہا بھئی اس لیے بیعت مانگ رہا تھا کہ وہ خلیفۃ المسلمین بن گیا تھا۔ تو کیسے بن گیا خلیفہ؟ خلافت اس تک کیسے آ گئی؟ کیا قرآن مجید کی کسی آیت کے ذریعے اس تک خلافت آئی؟ کیا رسول کی کوئی حدیث ہے جس کے ذریعے سے اس تک خلافت آ گئی؟ یہ یزید تک خلافت، بھائی مجھے بتائیے گا کس سلسلے سے یزید تک خلافت آئی؟ کیسے آئی یزید تک خلافت؟ اب جیسے بھی چاہے خوشی خوشی بتائیے اور چاہے کراہت کے ساتھ بتائیے، لیکن بتانا تو پڑے گا کہ بھئی عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ دنیا سے گئے، کسی کی خلافت کا اعلان کر کے نہیں گئے، لہذا سقیفہ بنی ساعدہ میں لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد پسر ابی قحافہ کو خلیفہ بنایا
انہوں نے دوسرے خلیفہ کو خلیفہ بنایا وصیت کے ذریعے سے، اس کے بعد شورا کے ذریعے سے خلافت آگے بڑھی، پھر حاکم شام نے قہر و غلبہ کے ذریعے خلافت کو حاصل کیا اور اس نے یزید کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا۔ تو بھیا یہ تو بات ماننا ہی پڑے گی کہ یزید تک جو خلافت آئی وہ ثقیفہ کے سلسلے سے آئی۔ کوئی انکار کر سکتا ہے اس سے؟ آپ بتائیے، کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یزید تک جو خلافت آئی وہ کیسے آئی؟ کیسے آئی؟ بولیے، ثقیفہ کے سلسلے سے آئی نا؟ اچھا، امام حسین نے بیعت سے کیوں انکار کیا؟ یہ فضول کی بات ہے کہ وہ فاسق و فاجر تھا لہذا امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ وہ ریشمی لباس پہنتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ سونے کے زیورات پہنتا تھا، وہ کتوں اور بندروں کے ساتھ رہتا تھا۔ ہمیں کیا حیرت کہ کتوں اور بندروں کے ساتھ رہتا تھا؟ ہر آدمی کو اپنے رشتہ داروں کے درمیان سکون ملتا۔ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ تو اس لیے امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ وہ فاسق و فاجر تھا، اس لیے امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی۔ مرحوم خطیب الایمان بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے اگر یزید مومن ہوتا تو کیا امام حسین اس کی بیعت کر لیتے؟ آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر مومن ہوتا تو کیا امام حسین اس کی بیعت کر لیتے؟ بات یہ نہیں ہے کہ اس لیے امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی، بات یہ ہے کہ حسین بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے مثلا کوئی اگر یہ بیان کرے، میں نے کہا جب پیغمبر معراج میں گئے تو پیغمبر نے وہاں جا کے دیکھا کہ اللہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، روایت بیان کر دی، دو چار حوالے بھی پیش کر دیے۔ کسی نے انکار کیا، ان کا ارے آپ نماز اول نماز ہے، اللہ نماز نہیں پڑھ سکتا؟ تو جواب دیا جائے گا آپ کیسی حماقت کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ میں کہا بھائی اللہ کیسے نماز پڑھے گا؟ کیوں کہ وہ قادر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کہیں قادر وادر کی بات نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، چونکہ وہ معبود ہے لہذا وہ عبادت کرے گا تو کس کی عبادت کرے گا؟ تو جیسے اللہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ وہ معبود ہے۔ اب دیکھتا ہوں یہ جملہ آپ کیسے سنتے ہیں، اللہ جیسے نماز نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ وہ معبود ہے، ایسے ہی حسین کسی کی بیعت نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ امام ہے۔ یہ امام ہے، کسی کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات اور پڑھیں بربا ہم۔ آئیے بھائی آپ تھوڑا تھوڑا آگے آگے آجیے، تھوڑا آئیے آگے آجیے۔ محمد وآل محمد آواز بلند صلوات۔ دیکھیں قبلہ، یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر آدمی ان ساری باتوں کو جانتا ہے اور ہر آدمی کا عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو 1400 سال سے ہماری مجلسوں میں مناظرہ پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرش اعضاء پر بیٹھنے والوں میں کسی کو مولا کائنات کی خلافت بلا فضل کے سلسلے میں شک ہے، یا کسی کو فدق کے سلسلے میں کوئی شبہ ہے، نہ کسی کو شبہ ہے، نہ کسی کو کوئی اشکال ہے۔ آپ کو بتائیں یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ بس آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اس زمانے میں ویکسینیشن ہو رہا ہے۔ سمجھنا، جیسے اس زمانے میں ویکسینیشن ہو رہا ہے، تو یہ ویکسینیشن کیوں ہو رہا ہے؟ ویکسینیشن کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ویکسینیشن بیماروں کو نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کووڈ پازیٹیو ہے لہذا ان کو ویکسینیشن کر دیا جائے، ان کا ویکسینیشن کر دیا جائے۔ کہ نہیں، ان کو ویکسین نہیں لگائی جائے گی، کیوں کہ بھائی یہ تو پازیٹیو ہیں، یہ تو بیمار ہیں، ان کے لیے تو دوسری دوائیں ہیں۔
रेमडेसिविर ये वो, उनका भाई इस तरह इनका इलाज होगा, लेकिन ये वैक्सीनेशन किसका हो रहा है कि जो अच्छे भले हैं, ठीक ठाक हैं, उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो क्यों वैक्सीनेशन किया जा रहा है? का वैक्सीनेशन इसलिए किया जा रहा है कि भाई किसी से मिले तो इनको बीमारी लग न जाए, इनको ये बीमारी लग न जाए। तो भैया हमारे उलमा खुतबा जाकिरीन इसीलिए मजलिसों में ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि हमारे बच्चे किसी से मिले और कोई एतराज करे तो उनके ऊपर किसी का असर ना हो, सिर्फ इसीलिए पढ़ा जाता है, वरना आप सारी बातों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इमाम हुसैन कौन है? कि ये इमाम है। अच्छा, जैसे यजीद खलीफा है, कैसे? सकीफा के सिलसिले से। इमाम हुसैन जो इमाम है, कैसे इमाम है? देखिए आप जवाब दे रहे हैं। भाई गदीर के मैदान में रसूलुल्लाह ने मौला अली को हाथों पर उठा के दिखाया, फरमाया मन कुन तो मौला हो फहादा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला। रसूल ने मौला अली को खलीफा बनाया, अली की विलायत का ऐलान किया। देखिए एक बात बड़ी नाजुक सी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि सिवाय मौलाए मुत्तकियान के, जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से कह रहा हूं, सिवाय मौलाए मुत्तकियान के हमारे किसी भी इमाम की जानशीनी का ऐलान, किसी भी इमाम की जानशीनी का ऐलान मसर्रत के माहौल में नहीं हुआ। बात आप तक पहुंची या नहीं? एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिर्फ मौला कायनात के जहां गदीर का मैदान था, रसूलुल्लाह मौला अली को हाथों पर उठाए हुए थे और फरमा रहे थे मन कुन तो मौला हो फहादा अलीजुल मौला। अब मौला अली ने अपने आखिरी वक्त में फरमाया कि ये मेरा बेटा हसन इमाम होगा। इमाम हसन ने आखिरी वक्त में जब जहर दिया गया फरमाया मेरा भाई हुसैन इमाम है। तो इसका मतलब ये हुआ हुसैन तक जो इमामत आई वो गदीर के सिलसिले से आई। तो यजीद सकीफा का नुमाइंदा, हुसैन गदीर के मौला। तो खाली ये न कहो कि हुसैन ने यजीद से इस्लाम बचाया, बल्कि हिम्मत है तो कहो कि सकीफा इस्लाम को मिटाना चाहता था, गदीर इस्लाम को बचाया। ये कहो कि गदीर ने सकीफा से इस्लाम बचाया। अब देखिए अजीजों एक चीज बड़ी खास, ये सहाबियत वाला मसला, सहाबियत वाला मसला हमारे यहां तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये बात आप दूसरों से कह सकते हैं। जिन लोगों को बहकाया जाता है उन्होंने कहा देखिए यजीद को तो चलिए कह लीजिए, लेकिन यजीद के बाप को कुछ ना कहिए, इसलिए कि वो असहाब में शामिल है और सहाबी या रसूल को कुछ कहा नहीं जा सकता। आप मुझे बताइए कि ये अबू सुफियान, ये माविया, ये कहां से सहाबी हो गए? खाली हंसने की बात नहीं, सुनिए मैं आर्गुमेंट पेश कर रहा हूं। ये कहां से सहाबी हो गए? ऐसे ही नहीं पढ़ा मी समझे, ये सहाबी कहां से हो गए? किस एतबार से लोग इन्हें सहाबी कहते हैं? रसूलुल्लाह के जो असहाब हैं ये तो मुहाजिरीन है या अंसार है। मुहाजिरीन कौन है? कि जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए। अंसार कौन है? कि जो मदीने के रहने वाले, जिन्होंने मुहाजिरीन का इस्तकबाल किया, उनको पनाह दी, उनकी मेहमान नवाजी का शरफ हासिल किया, वो कहलाते हैं अंसार। अब आप मुझे बताएं कि अबू सुफियान और उसका खानदान, इनको किस खाने में रखेंगे? भाई खुदा के लिए थोड़ा बेदार हो जाइए। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपने समझेंगे तो कौन समझेगा? इनको मुहाजिरीन में समझेंगे या अंसार में? नबी के साथ हिजरत करके यहां आए नहीं तो मुहाजिरीन में नहीं है, मदीने के रहने वाले नहीं है तो अंसार में नहीं है। ये कौन से सहाबी हैं? अभी मैं आपको बता रहा हूं कौन से सहाबी। ये सहाबी ही नहीं। आप जरा तारीखें पढ़िए, तवारीख का मुतालिया कीजिए। अल्लाह के रसूल के साथ सबसे कम तादाद में जो सिपाही थे, जो लश्कर था, वो कहां था? जंगे बद्र में। कितने थे? 313। ओहद में कितने थे? का 1000, कहीं 1000, कहीं 1500, ऐसे लश्कर पैगंबर के साथ रहा। सबसे बड़ा लश्कर पैगंबर के साथ कहां था जानते हैं? सबसे बड़ा लश्कर, लश्कर गदीर में नहीं, लश्कर की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा लश्कर जो था वो पैगंबर के साथ किस जंग में था?
آپ کو پتا ہے سب سے بڑا لشکر تھا پیغمبر کے ساتھ جنگ حنین میں، کیونکہ جنگ حنین جو تھی یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، لہذا سب سے بڑا لشکر جنگ حنین میں تھا۔ سارے مورخین نے لکھا، اب ذرا سنیے، سارے مورخین نے لکھا کہ جنگ حنین میں، یہ جنگ جو ہوئی مکے کے قریب ہی ہوئی تھی، فتح مکہ کے بعد مکے کے قریب، لہذا وہاں کے لوگ جو تھے وہ بھی اس پہ شریک ہوئے تھے۔ تو سارے مورخین نے لکھا کہ جنگ حنین میں پیغمبر کے لشکر میں 10,000 صحابہ تھے اور 6,000، اور بعض لوگوں نے لکھا 2,000 طلقاء تھے۔ دیکھیں ایک صنف اور پیدا ہو گئی، کون تھے؟ طلقاء۔ 2,000 یا 6,000 طلقاء تھے۔ اس طرح کچھ نے لکھا کہ 12,000 کا لشکر تھا اور کچھ نے لکھا کہ 16,000 کا لشکر تھا، یعنی 10,000 صحابہ اور 2,000 یا 6,000 طلقاء۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو طلقاء ہیں ان کا شمار صحابہ میں نہیں۔ اب یہ طلقاء سنیے گا قبلہ، بہت قیمتی چیز عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ طلقاء کون ہوتے ہیں؟ یہ طلقاء جو ہے، طلقاء یہ ہے طلیق کی جمع۔ طلیق کا مطلب ہوتا ہے چھوڑا ہوا۔ سمجھدار مجمع ہے بھائی، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ طلیق کسے کہتے ہیں؟ کہ چھوڑا ہوا، چھوڑا ہوا۔ حالانکہ مکمل طور پہ وہ معنی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یوں سمجھے جیسے طلاق شدہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ طلاق شدہ وہ بھی وہی نا، چھوڑی ہوئی، یعنی جس کو چھوڑ دیا جائے وہی تو طلاق شدہ ہے۔ تو طلیق کا مطلب ہوا چھوڑا ہوا۔ تو یہ طلقاء کون تھے؟ چھوڑے ہوئے تھے کون؟ کون تھے چھوڑے ہوئے؟ سنیے گا میں چھوڑے ہوئے کون تھے؟ تو بلا بات یہ ہے کہ عرب کے قوانین میں، اور اس چیز کو اسلام نے بھی جاری رکھا، جب 2 لشکروں میں جنگ ہوتی تھی تو ایک فاتح ہوتا تھا، ایک مفتوح ہوتا تھا، ایک کامیاب، ایک ناکامیاب، ایک جیتا ہوا، ایک ہارا ہوا۔ تو جو فاتح تھا اسے یہ حق ہوتا تھا کہ وہ مفتوح کا مال غنیمت کے طور پہ حاصل کر لے، اس کی عورتوں کو کنیز بنا لے، اس کے مردوں کو غلام بنا لے، یا چاہے تو قتل کر دے۔ جب پیغمبر مکے میں، دیکھیں بہت غور سے سنیں سارا مجمع، جب پیغمبر مکے میں داخل ہوئے تو فاتح بن کے آئے نا، فتح مکہ ہی تو سنتے ہیں نا، پیغمبر نے مکے کو فتح کیا۔ تو جب پیغمبر نے مکے کو فتح کیا تو اس وقت جو مکے والے تھے، جن میں ابو سفیان بھی تھا، ابو سفیان کا ایک بیٹا یزید بھی تھا، سمجھنا، دوسرا بیٹا معاویہ بھی تھا، دیگر اس کے اہل خاندان تھے، تو یہ سب کے سب ہوئے مفتوح۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ اور پیغمبر ہوئے فاتح، پیغمبر جیتنے والے یا ہارنے والے، پیغمبر کامیاب ہونے والے یا ناکامیاب ہونے والے۔ تو اب اللہ کے رسول کو یہ اختیار تھا کہ ان کا مال غنیمت کے طور پہ حاصل کر لیں، ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیں، ان کے مردوں کو غلام بنا لیں، لیکن پیغمبر نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہیں چھوڑ دیا۔ بھائی صلوات برابر محمد وآل محمد۔ شہر شہر گلی گلی دیکھیں یہ تاریخ ہے، آپ قرآن کی تفسیر پڑھیے تب بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا، تو چونکہ پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا، ان کا مال غنیمت کے طور پہ حاصل نہیں کیا، ان کی عورتوں کو کنیز نہیں بنایا، ان کے مردوں کو غلام نہیں بنایا، لہذا یہ لوگ کہلائے طلقاء۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ کہلائے، خدا کہیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے، یہ لوگ کہلائے طلقاء۔ طلقاء یعنی چھوڑے ہوئے۔ انہی میں یزید کا خاندان تھا،
ابو سفیان بھی انہی میں، معاویہ بھی انہی میں، تمام لوگ انہی میں. یہ کہلائے طلقاء. کیوں کا پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا؟ ان کی عورتوں کو کنیزی میں نہیں لیا، ان کے مردوں کو غلام نہیں بنایا. اب دیکھتا ہوں فرش پر بیٹھے ہوئے یا کرسی پر بیٹھا ہوا کون شخص خاموش رہتا ہے. بھئی ستم ظریفی تو یہی ہے کہ جن کو اللہ کے رسول نے غلام بنانے کے لائق نہیں سمجھا ان کو مسلمان امام بنائے. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تو یہ لوگ کون تھے؟ کہیے تھے طلقاء. طلقاء یوں ہی نہیں پڑھا میں نے. آپ نہج البلاغہ پڑھیے، مولا کائنات کے مکتوبات دیکھیے، لیٹرز جو مولا کائنات نے لکھے، خطوط جو مولا کائنات نے لکھے. آپ کے مولا نے حاکم شام کو خط لکھا، آپ کو پتا ہے اس کو کیا لکھا؟ اسے لکھا ہے طلیق ابن طلیق. دیکھیں میرے خیال میں یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ جیسے مہر لگائی جاتی ہے ایسے میرے نقطے پر مہر لگ جائے کہ مولا علی نے لکھا حاکم شام کو اے طلیق ابن طلیق. طلیق ابن طلیق. اب دیکھیں عزیزوں، ابھی تک میں آرگومنٹری گفتگو کر رہا تھا. اکثر شعراء شعر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زبان کا شعر ہے. کہتے ہیں اب یہ زبان کا شعر ہے. آپ سمجھتے ہیں نا، زبان کا شعر جو ہے وہ اور ہوتا ہے، اس کا مزاج الگ ہوتا ہے، اس میں خالی زبان کا لطف ہوتا ہے. کوئی آرگومنٹ ہو یا نہ ہو، کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، لیکن زبان کا لطف ہوتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک زبان کا نقطہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعد میں کوئی بحث نہ کرے، لہذا یہ بالکل زبان کا نقطہ. مولا علی نے لکھا کہ آئے طلیق ابن طلیق. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا طلیق کا مطلب چھوڑا ہوا، چھوڑا ہوا، یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں طلاق شدہ. مولا علی لکھ رہا ہے طلیق ابن طلیق، یعنی تو بھی چھوڑا ہوا اور چھوڑے ہوئے کی اولاد. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہو، یہ طلاق شدہ کی اولاد. قسم خدا کی سمجھنا شرط ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ طلیق ابن طلیق. مولا علی نے لکھا طلیق ابن طلیق، نہیں میں کہیں اور آپ کو لے جا رہا ہوں. اب آپ کو پتا ہے ایک شو لکھا طلیق ابن طلیق. طلیق کا ایک مفہوم یہ بھی ہوا نا طلاق شدہ. طلاق شدہ وہ عورت جو چھوڑ دی جائے اس کو کہتے ہیں طلاق شدہ. مولا علی معاویہ کو لکھنا ہے طلیق ابن طلیق. طلیق ابن طلیق. پڑھیے تاریخ. حاکم شام اپنے تخت پر بیٹھ کر بڑے فخر کے ساتھ یہ جملہ کہا کرتا تھا جو بالکل عام ہے. میرے خیال میں اس کے لیے کسی حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تخت پر بیٹھ کے ایک جملہ کہا کرتا تھا کہ یہ دنیا میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ سمجھ جائیں گے بھائی. یہ کہتا تھا کہ یہ دنیا میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں. اور ہمارے مولا نے فرمایا میں نے اس دنیا کو 3 مرتبہ بھائی صلوات برابر محمد و آل محمد 3 مرتبہ. سنیے قبلہ، میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی مجلس کربلا کے نام، آج کی مجلس آقا حسین کے نام. تو حسین نے اسلام بچایا. کیا کیا؟ یزید کی بیعت سے امام حسین نے انکار کر دیا. یزید کی بیعت سے آقا حسین نے انکار کر دیا. دیکھیں سمجھتے سب ہیں، سمجھتے سب ہیں، سب باتیں سب کی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کہہ نہیں پاتے. امام حسین نے اس لیے انکار کر دیا، وہ شراب پیتا تھا، ریشمی لباس پہنتا تھا. یہ ریشم پہننا، سلک پہننا مردوں کے لیے ہماری شریعت میں حرام ہے. سونے کے زیورات پہنتا تھا. اب دیکھیے ایک تبلیغی جملہ بھی ہو جائے
کہ سونے کے زیورات پہنتا تھا. اب یہ بات آپ سمجھ لیجئے, یزید پہنتا تھا. ایک مثال دی جاتی ہے, انہوں نے کہا ایک تو کریلا اور پھر نیم چڑھا. تو بھیا سونا ایک تو یوں ہی حرام, اور پھر آپ کے لیے یزید پہنتا تھا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. لہذا اس سے احتیاط رکھیے بھائی. اب تو ماشاءاللہ بہت سی رسومات بد جو ہیں وہ تمام ہو گئیں, ورنہ اکثر یہ ہوتا تھا, اور اب بھی بہت سی جگہ پہ ہوتا ہے کہ شادی کے وقت دولہا کو سونے کی انگوٹھی پہنائی دی جاتی. ہماری طرف یو پی میں بھی اکثر جگہوں پر یہ چلن تھا کہ وہ دولہا کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی جاتی تھی. اور یہ بھی سمجھیے لوگ ان معاملات میں بڑے ہوشیار رہتے ہیں. یہ رسم بھی اس لیے لوگوں نے جاری رکھی کہ وہ ادھر سے آتی ہے. اگر ادھر سے ہوتی تو شریعت یاد رہتی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ہم نے کہا تو لوگوں نے کہا تھا وہ تو بس تھوڑی دیر کے لیے پہنا دی جاتی. ارے میں نے کہا بھیا جو زندگی کا موسٹ امپورٹنٹ مومنٹ ہے اسی وقت ایک کام حرام سے کیے جا رہا, حرام کام کرائے دے رہو. تو جب ابتدائی حرام سے ہوگی, سمجھ رہے ہیں, تو پھر آگے رشتہ کیسے چلے گا جب شروعاتی میں حرام کام ہو جائے گا. تو بہرحال تو یزید سونے کے زیورات پہن کے بیٹھتا تھا, شراب پیتا تھا کھلم کھلا, شطرنج کھیلتا تھا, سارے غلط کام کرتا تھا. میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, یہ یزید جتنے کام کرتا تھا, مطلب سنیے, کیا سارے کام آقا حسین کے سامنے کرتا تھا؟ معاذ اللہ جب آقا حسین آئے تو اس نے بوتل کھول لی, شراب پینے لگا, شطرنج کی بساط بچھا دی. جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اس نے کتوں بندروں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا, ریشمی لباس پہن لیا, سونے کے زیورات پہن لیے. کہا نہیں بھائی, کھلم کھلا سب کے سامنے, سب کے سامنے. یزید شراب پیتا تھا, سونے کے زیورات پہنتا تھا, ریشمی لباس پہنتا تھا, تمام غلط کام سب کے سامنے کرتا تھا. لیکن یہ سب دیکھنے کے باوجود لوگ اسے امیر المومنین کہتے رہے. کہتے رہے یا نہیں کہتے رہے؟ خلیفۃ المسلمین کہتے رہے. خط لکھتے تھے تو خلیفۃ المسلمین کہہ کے سلام کرتے تھے, سامنے آتے تھے تو امیر المومنین کہہ کے سلام کرتے تھے. یہ بات کچھ آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ اور یہ امیر المومنین کہنے والے, خلیفۃ المسلمین کہنے والے, ان میں صحابہ بھی شامل, تابعین بھی شامل, تبع تابعین بھی شامل, حافظان قرآن بھی شامل. سب کچھ دیکھ رہے ہیں مگر امیر المومنین کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں, حالانکہ مثال ہلکی ہے اور وہ بات گہری ہے, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. دیکھیں قبلہ یہاں مجلس ہو رہی, میں ممبر پہ آیا مجلس پڑھنے کے لیے. روزانہ شیروانی پہن کے آتا تھا, آج گرمی زیادہ لگی اس طرح آگے مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. کسی کوئی اعتراض نہیں, کوئی اعتراض کسی کو نہیں. حالانکہ ذاکر کے لیے کوئی لباس یا کوئی ڈریس جو ہے وہ فکس نہیں کیا گیا, کوئی شرط نہیں, کوئی شرط نہیں کہ آپ مجلس پڑھیں گے. اور یہی نماز پڑھانے والے کے لیے بھی ہے, کوئی شرط نہیں ہے کہ بھائی یہ پہنے ہو یہ پہنے ہو یہ پہنے ہو تو وہ نماز پڑھائے گا. لیکن عادت بھی کوئی چیز ہوتی. اگر کوئی جینس اور ٹی شرٹ پہن کے آ کے ممبر پر بیٹھ جائے اور سلام پڑھنے لگے, نوحہ پڑھنے لگے, تب تو آپ سن لیں گے. اور کوئی جینس اور ٹی شرٹ پہن کے آ کے ممبر پر بیٹھا اور اس نے کہا کہ اعوذ باللہ من, ارے ارے کیا ہو رہا ہے, چاہے اس پر نہ ٹوکیں لیکن حیرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور کر رہے ہیں آپ, کیوں حیرت ہو رہی ہے بھائی؟ میں کہا بات یہ ہے کہ اس لباس میں مثلا کرتے پاجامے میں یا یہ شلوار سوٹ میں یا مثلا شیروانی میں یا ابا و قبا و عمامے میں آپ لوگوں کو ممبر پر دیکھنے کے عادی. دیکھیں بات قبلہ کہیں اور چلے گئے, آپ لوگوں کو ممبر پر دیکھنے کے عادی ہیں. لہذا اگر کوئی اس لباس میں ممبر پہ آئے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور لباس پہن کے آ جائے تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, یزید شراب پی رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں امیر المومنین. یزید ریشمی لباس پہن رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں خلیفہ رسول.
کیا اس سے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ اس جگہ پر اس کردار کے لوگوں کو دیکھنے کے عادی تھے؟ لیکن بہت بڑی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کے لوگوں کو دیکھ چکے تھے۔ دیکھیں اب تو وہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، اب تو بریف کیس اور اٹیچی اور کیا کیا کہا جاتا ہے۔ پہلے لوگ پیٹی کہتے تھے۔ ہم نے خطیب الایمان سے اپنے بچپن میں ایک نکتہ سنا، بڑا غضب کا نکتہ وہ پڑھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ بھائی یزید کا مسئلہ ہی عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ایک صاحب کے آگے ایک پیٹی رکھی، اٹیچی رکھی ہوئی، اب وہ بار بار اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ادھر کھینچ رہے ہیں، کسی کا ہاتھ لگ جائے تو ان کا نہیں، ادھر لے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے۔ اب کسی کو اس بات کی فکر بھی نہیں، وہ چاہ رہے ہیں ادھر تو بچا رہے ہیں اپنے اس پیٹی کو، اس اٹیچی کو، اس بریف کیس کو، جو بھی آپ سمجھیے۔ راستے میں پولیس آ گئی، کوئی انفارمیشن پہنچ گئی، پولیس آ گئی، ادھر چیک کرنا شروع کیا، ان کا سامان چیک کیا، ان کا سامان چیک کیا، کسی کے یہاں کچھ نہیں نکلا۔ وہ جس پیٹی کو بچا رہے تھے اس کو جب کھولا تو اس میں بہت کچھ نکل آیا۔ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب جو اس کو کھولا تو اس میں بہت کچھ نکل آئے، بہت کچھ اس میں نکل آئے، ڈرگز بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں۔ اب آپ سمجھے اب ہوگا کیا، اب کیفیت کیا ہوتی؟ جو صاحب ابھی اسی کو بچا کے رکھ رہے تھے یہ ہماری ہے، اب وہ کہہ رہے نہیں یہ ہماری نہیں ہے۔ آپ کو کہنا صاحب یہ ہماری نہیں ہے، دوسرے سے پوچھا تمہاری، انہوں نے کہا نہیں ہماری نہیں ہے، ان سے پوچھا تمہاری، انہوں نے کہا نہیں ہماری نہیں، ان سے پوچھا تمہاری، انہوں نے کہا نہیں ہماری نہیں ہے۔ کیا سن رہا ہے بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ مرحوم خطیب الایمان فرماتے تھے کہ لوگ سقیفہ سے چلے، لیکن یزید تک آتے ہر مسلمان کہہ رہا نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ مرحوم کہتے تھے کہ بات یہ ہے کہ یزید کی شکل میں سقیفہ کی پیٹی کھل گئی۔ سنیے قبلہ، مشہور زمانہ کتاب۔ دیکھیے ایک دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 1 گھنٹے کی مجلس پڑھنے کے لیے کئی گھنٹے کی محنت ہوتی ہے، میرے خیال میں آپ کو احساس ہو رہا ہوگا۔ بہترین کتاب لکھی، بہت مشہور ہے، علامہ ابو العلا مودودی نے، اس کا نام ہے خلافت و ملوکیت۔ حالانکہ ہر ایک اپنے اینگل سے دیکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شیخین کو بچانے کے لیے سارے الزامات آگے ٹرانسفر کر دیے۔ بہرحال تو جب انہوں نے کتاب لکھی تو اپنے حلقوں سے اس کی تعریف بھی ہوئی اور مخالفت بھی ہوئی، خاص طور سے انہی کے جو ہم مذہب ہم مسلک لوگ تھے ان میں بڑی مخالفتیں ہوئیں اس کی۔ نہ معلوم کتنی کتابیں اس کے خلاف لکھی گئیں، اس کے جواب میں کتابچے لکھے گئے، تقریریں ہوئیں، پیمفلیٹ نکلے، ان کے کفر کے فتوے دیے گئے۔ تو ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا ملک غلام علی، علامہ مودودی کے شاگرد تھے ملک غلام علی، میرے خیال میں انتقال کر چکے ہوں گے، وہ بھی ایک عرصہ ہو گیا۔ تو ملک غلام علی نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا، لمبا چوڑا نام رکھا کہ کتاب خلافت و ملوکیت پر ہونے والے اعتراضات کا تجزیہ۔ یہ کتاب نایاب تو نہیں ہے لیکن کم یاب ہے، میرے پاس موجود ہے۔
اس کتاب میں انہوں نے ایک بات لکھی. دیکھیے میں چاہتا تو یوں ہی حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا، لیکن میں نے چاہا کہ پوری ایمانداری سے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. تو ملک غلام علی نے لکھا کہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں، کتاب کا نام تکمیل الایمان، لکھنے والے محدث دہلوی. کہا محدث دہلوی نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں تحریر کیا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، سنیے، بعض لوگوں کا خیال ہے، الحمدللہ ہم ان بعض میں نہیں، ہم ان بعض میں نہیں، وہ انہی کے. میں نے لکھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یزید امیر المومنین تھا، اس لیے آقا حسین پر اس کی اطاعت واجب تھی. اب یہ جملہ ظاہر سی بات ہے کہ دہرانے میں ہمیں اچھا نہیں لگا، اور محدث دہلوی نے یہ جملہ لکھا. یہ جملہ لکھنے کے فوراً بعد انہوں نے لکھا کہ نعوذ باللہ من ھذا القول وھذا العقیدہ، یعنی میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے قول سے اور ایسے عقیدے سے. یہاں تک تو سمپل سی بات ہے. اس کے آگے محدث دہلوی نے ایک جملہ لکھا، انہوں نے لکھا بھلا حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ نے ویسے نہیں سنا جیسے سننے کا حق تھا. انہوں نے لکھا کہ بھلا حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ آج روز اربعین ہونے والی اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو محدث دہلوی سے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ جب حسین کے ہوتے ہوئے یزید کو امیر نہیں کہا جا سکتا تو حسین کے بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے یزید کے باپ کو امیر کیسے کہا جائے؟ اور نہیں، ابھی میرا جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ایک اور جملہ کہوں کہ جب حسین کے ہوتے ہوئے اب دیکھتا ہوں کون نوجوان خاموش رہتا ہے. جب حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر نہیں ہو سکتا، امام حسن کے ہوتے ہوئے یزید کا باپ امیر نہیں ہو سکتا، تو حسن حسین کے بابا علی کے ہوتے ہوئے کوئی آئرہ غیرہ نام یزیدیت کو مٹایا حسین نے، نعرہ حیدری. کیا کہنے محمد صلوات. اب ایک بات بہت معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزوں، پرانی تاریخ پر اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو کہیں 10-20 سال کے بعد کوئی یزید کا حمایتی سامنے آتا تھا. آتا تھا یا نہیں آتا؟ میرے خیال میں میرے بزرگ میری بات سمجھ رہے ہیں. کہیں 10-20 سال کے بعد کوئی سامنے آتا تھا. انہوں نے کہا اس نے کتاب لکھی، اس کے 20 سال کے بعد پھر انہوں نے کتاب لکھی، 25-30 سال بعد کسی نے کتاب لکھی، اور ادھر ہی سے اس کی مخالفت بھی ہوتی تھی. لیکن ادھر آپ نے کچھ محسوس کیا کہ جلدی جلدی لوگ سامنے آ رہے ہیں. ادھر جلدی جلدی لوگ سامنے آ رہے ہیں، کبھی یہ تقریر کر رہا ہے، کبھی اس کی کلپ آ رہی ہے، کبھی وہ بول رہا ہے، کبھی وہ بول رہا ہے. جلدی جلدی لوگ یزید کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں. میں جملہ کہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو یزید پر لعنتیں کرتے تھے ان میں کچھ کمی آ گئی؟ یہ سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو یزید پر لعنتیں کرتے تھے ان میں کچھ کمی آ گئی ہے؟ بہت ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں تمام لوگوں کی خدمت میں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر عمل کریں کہ یزید پر جو لعنتیں کرتے تھے ان میں کمی آ گئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لعنتوں میں کمی اس لیے آئی ہے کہ اب وہ لعنتیں آپسی میں استعمال ہونے لگی ہیں؟ باغزید ماننے والوں پہ دیکھیں میں کچھ عرض کر گیا۔ اتحاد بین المومنین نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری۔ ہاں بین المومنین، میں کہہ رہا ہوں بین المومنین۔ میں نے لکھنؤ میں بھی بہت بڑے مجمع میں یہ بات کہی تھی، پھر آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ جب لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کہیں کہ سارے لا الہ الا اللہ کہنے والے ایک ہو جائیں، سارے محمد رسول اللہ کہنے والے ایک ہو جائیں، تو کیا میثم زیدی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ممبر سے کہے کہ سارے علی ولی اللہ کہنے والے یہ ولایت علی جو ہے یہی ہمارے لیے نقطہ اتحاد۔ باقی بھائی نظریاتی اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، اور میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بھئی جہاں نظریہ ہوگا وہی نظریاتی اختلاف بھی ہوں گے، جہاں کوئی نظریہ ہی نہیں ہوگا وہاں نظریاتی اختلاف کہاں ہوں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن عقیدہ جو ہے اس کا نام ہے ولایت امیر المومنین، مولا کائنات کی ولایت۔ تو بس اسی پہ گامزن رہیے، اسی پہ قائم رہیے، اس لیے کہ اگر یہ دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر کچھ ہمارے پاس نہ رہے گا۔ ابھی اس سے پہلے میں ابھی مجلس پڑھ رہا تھا وکرولی میں، تو وہاں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کہ آپ کو کسی کے سامنے جا کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ دیکھیے مصلی پہ بیٹھ کے دعا کیجئے، سوچ سمجھ کے بولیے، زبان پہ قابو رکھیے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اپنے عمل و کردار کو سدھاریے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کو صحیح رکھیے، بولنے میں احتیاط کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے خدا نہ کرے ہم پر وہ وقت آ جائے کہ ہم کو کسی سے کہنا پڑا کہ ہم بھی تو مانتے ہیں علی کو۔ یہ بیوی والا معاملہ نہیں ہے یہاں، یہ مسئلہ نہیں ہے قبلہ، ہم ہی تو مانتے ہیں، ہم ہی تو مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ شیعہ انہوں نے امام حسین کو قتل کیا اور یہی روتے ہیں۔ ہماری جان قربان ہمارے کریم آقا پر آخر وقت میں لشکر سے اقرار لے لیا، تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ میں نے حلال کو حرام کر دیا، میں نے حرام کو حلال کر دیا، میں نے جائز کو ناجائز کر دیا، میں نے ناجائز کو جائز کر دیا، میں نے دین میں تبدیلی کر دی، میں نے شریعت بدل دی، کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ ادھر سے جواب آیا بغضا لابیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ قاتلان حسین بغض علی پر جمع تھے، قاتلان حسین بغض علی پر جمع تھے۔ ارے بھیا 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم پر نمالم کتنے الزام لوگوں نے لگائے، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ روزہ نہیں رکھتے، یہ عمل نہیں کرتے، یہ رسول کو نہیں مانتے، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ سارے الزامات کی حقیقت آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیا ہے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ آج تک دشمن بھی ہم پر بغض علی کا الزام نہ لگا۔
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بغض علی پر جمع ہو چکے تھے وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر شیعہ نہیں ہو سکتے. اب یہ نہیں کہتے وہ کون تھے, یہ تم تلاش کرو, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم نہیں تھے, وہ شیعہ نہیں تھے. بس مجلس تمام. یہی وہ قوم ہے جیسے حسین نے وقت آخر یاد کیا, بیٹا سید سجاد ہمارے شیعوں کو ہمارے سلام کہتے. اگر اس جملے کو رات میں بستر پر لیٹ کے سوچئے گا, اپنے عقیدے پر نظر کیجئے, اپنے نظریے پر نظر کیجئے, اپنی فکر پر نظر کیجئے, اپنے اعمال و افعال پر نظر کیجئے, اور پھر آقا حسین کا یہ جملہ کہ ہمارے شیعوں ہمارا سلام کہہ دیں. میں سمجھتا ہوں یہ جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں, جو جلوس نکل رہے ہیں, جو شب بیداریاں ہو رہی ہیں, یہ حسین کے اسی ایک سلام کا جواب ہے. بیٹا ان سے کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس, اور یہ بھی کہہ دینا میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں میں میرا 6 مہینے کا علی اصغر, میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر میرے بچے کو 3 بال کا تیر مارا گیا. روئیے عزیزوں, آقا حسین کا چہلم, حسین کا 40, وہ نیتوں سے واقف ہیں. کیا بے چینی, کیا بے قراری, نہ معلوم کس کس شہر سے لوگ آپ کے شہر میں آ گئے, آپ کو اندازہ نہیں کتنا خرچ کر کے آئے صرف امید میں کہ ہم کربلا چلے جائیں. نہ جا سکے لیکن حسین دلوں کے حال سے واقف ہے. کیوں, کس لیے چہلم میں کربلا کیوں؟ کہا اس لیے کہ چہلم میں حسین کی بہن زینب کربلا آئے. جزاک اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. روئیے عزیزوں. کون زینب؟ شریکت الحسین زینب. اگر حسین نہ ہوتے تو رسول کا پیغام دنیا تک نہ پہنچتا, اور اگر زینب نہ ہوتی تو حسین کا پیغام دنیا تک نہ پہنچتا. ہاں عزیزوں, اس عزاداری کی بانی بی بی زینب جنہوں نے یزید کے دربار کے قریب مکان خالی کرایا آقا حسین کے ماتم کے لیے, وہ زینب جنہوں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. جب سر آئے انہوں محمد کے, لانے والی نے کسی گوشے میں رکھ دیا, کسی نے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کہ ان کے سروں کو لینے والا کوئی نہیں ہے. تڑپ گئی بی بی زینب. کا کیا کہہ رہی ہو, یہ زینب موجود ہے لیکن یہ بتاؤ میں اپنے بچوں پہ آنسو بہاؤں یا زہرا کے لال حسین پہ آنسو؟ عزیزوں رو لیجئے. بہت گھٹ گھٹ کے سال آپ نے محرم کیا پابندیوں کے ساتھ, ویسے کھل کے ماتم نہ ہو سکا, لیکن ذرا سوچئے کم سے کم آپ جہاں بھی تھے آپ نے ماتم کر تو لیا. ہاتھوں میں ہتکڑیاں تو نہیں پڑی ہوئی تھیں, پیروں میں بیڑیاں تو نہیں تھیں, گلے میں توقع خاردار تو نہیں تھا. جزاک اللہ عزیزوں. آقا حسین کا پہلا چہلم تو قائد خانہ شام میں ہو گیا. عزیزوں دوسرا چہلم وہ موقع کہ جب رہائی ملی. عزیزوں سب تو آئے لیکن وہ بچی کہ جسے بہت زیادہ تمنا تھی ہم وطن واپس کب جائیں گے. جب شام ہوتی تھی سکینہ زندان شام کے دروازے پہ آتی, دیکھتی تھی پرندے اڑتے ہوئے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں. آواز ہوتی تھی پھوپھی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی سکینہ یہ بسیرا لینے کے لیے جا رہے ہیں. بچی اپنی پھوپھی کے پیروں سے لپٹ جاتی تھی, اے پھوپھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے؟ عزیزوں یہی سبب ہے جب قافلہ چلا اس مکان سے جہاں حسین کا ماتم ہو رہا تھا, بی بی زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ہم مدینے جائیں گے تو کربلا ہو کے جائیں گے, لیکن دیکھو ابھی جب یہاں سے چلیں گے تو پہلے قائد خانے جائیں گے.
لوگوں نے سوچا یہ زینب قائد خانے کیوں جانا چاہتی ہیں، جہاں اتنی اذیتیں اٹھائیں وہیں جانا چاہتی ہیں. لیکن عزیزوں سواریاں قائد خانے شام کے قریب آئیں. اب زینب بے کجاوہ ناقے سے نہیں بلکہ اماری سے اتری. عزیزوں پردے کا اہتمام ہے، سید سجاد ساتھ ہیں. اب بھتیجا لوہے میں جکڑا ہوا نہیں ہے. زینب آگے بڑھی، قید خانے کے دروازے کے دونوں بازوؤں پر دونوں ہاتھوں کو رکھا، اندر جھانک کے دیکھا. بے کسی کے عالم میں تاریکی میں ایک ننھی سی قبر نظر آئی. آواز دی بیٹی سکینہ. ہم مدینے جا رہے ہیں. تمہیں بڑی تمنا تھی کہ ہم مدینے کب جائیں گے؟ اے بی بی ہم مدینے سے پہلے کربلا بھی جائیں گے، کہ ہمارے ساتھ نہ چلو گی؟ آگے بڑھ کے اپنے کو قبر سکینہ پر گرا دیا. عجب نہیں کہ قبر سکینہ سے آواز آئی، او پپی جب کربلا جائیے گا بابا کو ہمارا سلام کہیے گا. بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے. قافلہ شام سے چلا. زینب کی خواہش پر قافلہ کربلا آیا. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. جب قافلہ کربلا میں آیا، کربلا میں قبر امام حسین پر پہلے زائر حسین جناب جابر ابن عبداللہ انصاری تشریف فرما. غلام ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے. غلام سے کہا کیا قیامت آ گئی؟ اس سے کہا قیامت تو نہیں آئی. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ مجھے علی کا لہجہ سنائی دے رہا ہے. کیا قیامت آ گئی جو علی بول رہے ہیں؟ غلام سے کہا جاؤ جا کے معلوم کرو کیا بات ہے. غلام گیا، کچھ دیر کے بعد واپس آیا. آگے کہا کہ علی نہیں آئے ہیں بلکہ علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے، اور وہ ایسے نوحہ کر رہی ہیں کہ علی کے لہجے کا احساس ہو رہا ہے. جناب جابر نے کہا مجھے اٹھاؤ. اس نے سہارا دے کے اٹھایا. کہا ذرا دور چلو. کچھ دور پہنچے. کہا نہیں اور دور چلو. کچھ اور دور پہنچے. کہا اور دور چلو. جب کافی دور آ گئے کہا ٹھیک ہے یہاں بیٹھ جاؤ. غلام بھی بیٹھ گیا، جابر بھی بیٹھ گئے. غلام نے ہاتھ جوڑے. کہا میرے آقا آپ جب سے قبر حسین پہ آئے ایک لمحے کے لیے جدا ہونا گوارا نہ کیا، آج اتنی دور کیوں چلے آئے؟ کہا تجھے کیا معلوم، جب علی کے سر پہ ضربت لگی تھی حسنین علی کو لے کے بیت الشرف کی طرف جا رہے تھے، ہم پیچھے پیچھے سر و سینہ پیٹتے ہوئے گئے. علی نے جب گھر قریب آیا بلایا، بیٹا حسن میرے دوستوں کو واپس کر دو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ماں بہنوں کے رونے کی آواز نہ محرموں کے کانوں تک جائے. ارے جب تو چلا گیا تھا تو قبر حسین سے آواز آ رہی تھی، اے میرے نانا کے صحابی میری قبر سے دور چلے جاؤ، میری بہن زینب آ رہی ہے. اے جابر جس زینب کا اتنا خیال، ذرا عصر عاشور آ جاؤ. بعد قتل حسین اسی زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، ہاتھوں میں رسیاں باندھی جا رہی ہے. دیار بدیار، بازار بازار زہرا کی بیٹی کو تشہیر کیا. حسین حسین شروع کرو. یا حسین یا حسین. یسرف نظر آیا، یسرف نظر آیا، یسرف نظر آیا، یسرف نظر آیا،
یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا، اپنا تھا وطن اور اپنا تھا وطن اور پرایا نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، منہ ڈھانپ کے رونے لگی احمد کی نواسی، پیران در و دام تھے اللہ کی اداسی، اجڑا بنی ہاشم کا، اجڑا بنی ہاشم کا، اجڑا بنی ہاشم کا محلہ نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، وہ گلیاں جہاں محمد کبھی کھیلے، عبداللہ وہاں پھرتے تھے خاموش اکیلے، ہر سمت میں بچوں کا، ہر سمت میں بچوں کا، ہر سمت میں بچوں کا سراپا نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، صغرا نے خبر پائی کہ لوٹائے مسافر، خوش ہو گئی روزے پہ نبی کے ہوئی حاضر، کیا سوچا تھا صغرا نے، کیا سوچا تھا صغرا نے، کیا سوچا تھا صغرا نے، اسے کیا نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، اجڑی ہوئی ہر مانگ تھی، ہر گود تھی خالی، اصغر کا شلوکا تھا، سکینہ کی تھی بالی، عباس کا پرچم بھی، عباس کا پرچم بھی، عباس کا پرچم بھی اکیلا نظر آیا، یثرب نظر آیا، کیسے اس نے دو چار بن پڑ گئے، 3 بن
کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا۔ صغرا نے کہا اماں سے کیوں گود ہے خالی، ایک خبر بانو نے نہ کچھ منہ سے نہ بولی، رونے لگی جلتا ہوا، رونے لگی جلتا ہوا، رونے لگی جلتا ہوا، جھولا نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا۔ کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا۔ جن بھائی کے داخل ہوئی جو اپنے ہی گھر میں، غش آیا طاقت نہ رہی قلب و جگر میں، بے گورو کفن بھائی کا، بے گورو کفن بھائی کا، بے گورو کفن بھائی کا، لاشا نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا۔ آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین۔ جہاں میں زینب دلگیر بے سہارا ہے، جہاں میں زینب دلگیر بے سہارا ہے، علی کے لال کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین۔ دمشق میں جو وزیروں کا قافلہ پہنچا، دمشق میں جو وزیروں کا قافلہ پہنچا، یزید نے دربار میں بلا بھیجا، بہن سے شے کی شہادت کا واقعہ پوچھا، تڑپ کے بنت علی نے یزید سے یہ کہا، جہاں میں زینب دلگیر بے سہارا ہے، جہاں میں زینب دلگیر بے سہارا ہے، علی کے لال کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین۔ کدھر گئے میرے عباس قاسم و اکبر، وہ میرے اون و محمد، وہ میرے نور نظر، تمہیں میں ڈھونڈوں کہاں بے زباں علی اصغر، بتاؤ بیبیوں میں روؤں آج کس کس پر، شکی نے ست پیمبر کا سر اتارا ہے، شکی نے ست پیمبر کا سر اتارا ہے، علی کے لال کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، آئے حسین پیاسے حسین، ارے آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین۔ نہ مرتے مرتے کسی ایک کو ملا پانی، نہ مرتے مرتے کسی ایک کو ملا پانی، نہ بے کس ہو کے قریب آیا بے وفا پانی، نہ بے کس ہو کے قریب آیا بے وفا پانی، وہ تڑپے پانی کو ان پہ تڑپ گیا پانی، وہ تڑپے پانی کو ان پہ تڑپ گیا پانی، تڑپ کے رہ گئے بچے نہ مل سکا پانی، زمین جلتی ہے ہر ذرہ ایک شرارہ ہے، زمین جلتی ہے ایک ذرہ ایک شرارہ ہے، علی کے لال کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، یا حسین 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 محمد صلوات صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ والارواح التي حلت بفنا